الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی عزت و شان جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق الذبح ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہر موڑ پر ہمیں اپنے رسول کی اتباع کرنے کا اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ معزز حاضرین، ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس ماہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو یا وفات، ان ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہے، تو میں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر انداز میں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی وفات یا پیدائش، اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، اصل جو چیز ہے نبی کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے بارے میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ بہت سارے اعتراضات ہمارے نبی پر، ان کی ذات پر، ان کی تعلیمات پر، دین اسلام پر ہوا کرتی ہے، جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ نبی کے سلسلے میں بہت زیادہ بولے تو نام وغیرہ یاد رہے گا اور مزید کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں، نہ ہی ایسا موقع ہے کہ ہم جو ہے دن کے کچھ وقت کو نکال کر ان کی سیرت کو پڑھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، قرآن اور حدیث، تاریخ اور سیرت، ان ساری چیزوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ حالات کو سامنے رکھ کر میں نے جو چیز اصل ہے اس کی اگر حقانیت واضح ہو گئی، سامنے آ گئی، تو خود بخود جو چیزیں غلط ہیں، جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ ساری چیزیں ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ اصل چیز ہے اس کے بارے میں سمجھیں۔
قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تب ایسی صورت میں دوسرے ادیان کو آپ پر معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمیز کرنے کی پہچان آتی ہے۔ ورنہ حق ہی نہیں معلوم ہے تو باطل پر رد کیسے کریں گے؟ صحیح نہیں معلوم ہے، غلط کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ جو ہے اصل چیز جو ہے ہمارے اپنے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی کے بارے میں غلط چیزیں دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں یا آپ کی ذات پر، شخصیت پر فلاں چیزیں آتی ہیں، تو ہم کو رد کرنے کے لیے، صحیح بات بتلانے کے لیے صحیح معلوم نہیں ہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے اصل آدمی کو دین کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن، حدیث، نبی کی تعلیم، نبی کی شخصیت، ان کی ذات، صحابہ اکرام، ان چیزوں کے بارے میں اگر علم رہا، جو دین ہم سے پہنچا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اگر اس کو ہم مانیں گے، قرون اولیٰ کے بارے میں دیکھیں گے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کا پورا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ تب چل کے ہم جو ہے سامنے والے کو جب حق بتائیں گے تو خود بخود باطل چیزیں چھٹتی جائیں گی، آپ سے غلط چیزیں معاشرے سے دور ہوتی جائیں گی، وہ ساری چیزیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود بخود اپنے اندر سے دور ہوتی جائیں گی۔ تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ میں جو ہے مختصر انداز میں آپ کے ساتھ کی سیرت جو ہے رکھوں، تو بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن جتنا مختصر ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آئے ایسی تاریخ میں بیان کروں گا۔ ورنہ ہم نے تو بہت پڑھا ہے، کتابیں تو بہت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک بھی لوگوں نے سیرت لکھ رہے ہیں، آج تک بھی۔ ابھی حال ہی میں کچھ سال پہلے ہندوستان کے مایہ ناز مصنف، ہماری اپنی جماعت کے امیر ڈاکٹر صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ایک کتاب لکھی جس کا نام الرحیق المختوم ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں سیرت نبی کے، بے شمار کتابیں ہیں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں، ہماری اپنی زبان میں بے شمار لکھے ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے مانی ہوئی کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کو عربی میں بھی لکھا انہوں نے، پھر وہی مصنف جو ہے اردو میں بھی لکھا الرحیق المختوم کے نام سے۔ کچھ سال پہلے تک تھے، 20-30 سال پہلے تک، جن کا انتقال ہوا ہے، تو وہ جو ہے الرحیق المختوم کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر انہوں نے اور اسی کو شارٹ کیا، اسی کو اور شارٹ کیا، پھر اسی کو اور شارٹ کیا، جہاں لوگوں کی جتنی آسانی ہو سکتی ہے انہوں نے بنا کے پیش کیا۔ تو اس قسم سے بے شمار کتابیں ہیں، تفصیل اگر پڑھنا ہے تو آپ کتابیں پڑھ لیں یا سی ڈی وغیرہ یا نیٹ کے ذریعے سن لیں، تفصیل آپ کو ملے گی، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر، آپ کو ہضم ہو ایسی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب، فلاں اس تاریخ۔ اصل میں خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کا خاندان ہے۔ آپ کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے سے لے کر میں آپ کی سیرت کو بیان کروں گا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو ہاشم ہے، اس سے اوپر اس طریقے سے، دادا سے تھوڑا اوپر سے لے کر آتا ہوں تاکہ تاریخ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ہاشم اصل میں عربی زبان میں حشم کہتے ہیں روٹیاں اور ٹکڑے کرنے والے کو۔ مکہ میں بہت سارے کام ہوتے تھے حجاج اکرام کو کھلانے پلانے کے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے، رکھوالی کرنے کے۔ جو بھی حجاج اکرام حج کو یا عمرے کو آتے، ایسے لوگوں کو پورے مکہ والے خاندان میں بانٹ دیے تھے، فلاں خاندان کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو کام تھا وہ ہاشم کا کام۔ ہاشم اصل میں نام نہیں، حشم کہتے ہیں عربی زبان میں، روٹی کے ٹکڑے توڑ کر پانی میں یا شوربے میں بھگونے کو کہتے ہیں۔ اسی سے آپ کے ہاشم کہتے ہیں، روٹی اور شوربے میں ملا کر کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہوا ایک مرتبہ یہ جو ہے تجارت کی غرض سے مدینہ سے ہو کر ملک شام، سیریا جو آج ہے، وہاں جانا ہوتا تھا۔ تو مدینے کو پہنچے تو ایسی صورت میں وہاں انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی جس کا نام تھا سلمہ بنت عمر، سلمہ بنت عمر۔ یہاں ہاشم کے پورے خاندان، بیوی بچے سب تھے، لیکن اکیلے جو ہے تجارت کی غرض سے گئے تھے، جیسے آج کل ہم لوگ جاتے ہیں۔ لیکن مکہ والوں میں اپنے بچوں کو، بیویوں کو، خاندان کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہاشم نے سلمہ بنت عمر سے شادی کی ہے۔ بنو نجار مدینے میں ایک قبیلہ تھا جس کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ ملک شام گئے، تجارت کی غرض سے سیریا واپس آئے تو بیمار ہوئے، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اب مکہ والوں کو نہیں معلوم کہ وہاں انہوں نے شادی کی ہے۔ تقریباً 8 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ہاشم کے مکہ میں جو بچے تھے ان کے ایک بچے کا نام تھا مطلب۔ انہوں نے جو ہے معلوم ہوا 8 سال کے بعد ہمارے والد جو ہے تجارت کی غرض سے مدینہ گئے تھے راستہ ہو کر، وہاں انہوں نے شادی کی ہے، کوئی خبر پہنچانے والے پہنچائے۔ تو مطلب یہاں سے نکل کر مدینہ گئے اور وہاں سے اپنے بھائی جس کا نام تھا، ان کا اصل نام شیبہ تھا اصل میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا۔ کیوں شیبہ رکھا؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بال بالکل سفید تھے، شیب کہتے ہیں عربی زبان میں سفیدی کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ رکھا۔ بعد میں ہوا یہ، جیسے ہی مطلب وہاں جا کر اپنے بھائی کو مکہ لائے تو لوگ جب مکہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ عبد کہتے ہیں غلام کو، مطلب کہتے ہیں شخص کے نام کو، یہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب کا غلام ہے، اسی نام سے یہ بھائی مشہور ہو گئے عبد المطلب۔ تھوڑی سی یہ تاریخ آپ کو بتانا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبد المطلب کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے مدینے میں رہنے لگے، مدینے میں تجارت مکے میں آ کر رہنے لگے اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ وہاں سے انہوں نے جیسے ہی بڑے ہوئے تجارت کرنے لگے، مکہ میں مشہور ہوئے سخی اور فیاض کے نام سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھلایا، کہا کہ ہاں زمزم کا کنواں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی یادداشت ہے، جس کو یاد دلا دی۔ قبیلہ جرہم نے اپنے بعد کافی زمانے کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا تھا، بند ہو گیا تھا وہ سیلاب کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ تو عبد المطلب کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ یہ زمزم کا کنواں فلاں جگہ ہے۔ تو عبد المطلب جیسے ہی کھودنے کے لیے گئے، یہ خواب میں کاہنوں سے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا کہ خواب آپ کی یہ ہے کہ آپ اس تعبیر کو انجام دیں۔ تو جیسے ہی انجام دینے کے لیے گئے تو اس کے بعد جو ہے عبد المطلب کے ساتھ ان کے جو دوسرے بھائی قریش قبیلے کے جو دوسرے آدمی تھے وہ سب آئے کہ ہم بھی کریں گے کام۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اللہ مجھے 10 لڑکے دیا تو اسی صورت میں ہی یہ کام کروں گا، اور سارے لڑکے میرے کیا کریں گے؟ ان سارے قبائل سے لڑیں گے، اور ہم صرف میرے بیٹے اور میں، اس لیے کہ خواب مجھے دکھلایا گیا۔ تو ہوا یہ کہ 10 لڑکے اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کر دی۔ تو اس میں سے ایک لڑکے کا نام تھا عبداللہ۔ تو نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے مانا کیا تھا؟ 10 لڑکے اگر مجھے دیے تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک لڑکے کو میں کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کے ذبح کر دوں گا۔ یہ نظر مانی تھی ساتھ میں انہوں نے۔ تو نظر جیسے ہی مانی، لڑکے ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اس کے بعد نظر میں قرآن اندازی کی گئی، تو اسی صورت میں عبداللہ کا نام لکھنا، عبداللہ کا نام نکلا۔ تو سارے بھائی انکار کرنے لگے کہ نہیں، عبداللہ کو آپ ذبح نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، اس کے بجائے کسی اور کو کر دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نظر ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، میں کیا کروں؟ پھر گئے آپ نے جادوگروں کے پاس، کاہن لوگوں کے پاس، کہا کہ ماجرا ایسا ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بدلے آپ کو دیت دینا پڑے گی۔ دیت کا مطلب کیا؟ پیسے دینا ہے۔ تو کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، ایک چٹھی اور ایک چٹھی میں رکھا گیا۔ ہوتے ہوتے جیسے ہی 20 اونٹ، عبداللہ کا نام تو عبداللہ ہی کا نام آتا، 100 اونٹ تک گئے۔ کہا 100 اونٹ کے بعد چٹھی نکلی کہ ہاں 100 اونٹ ذبح کریں۔ اس کے بعد ذبح کیا گیا عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو عبد المطلب نے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میں آیا ہوں، دوسرا یہ کہ میرے باپ کو میرے دادا نے نظر مانی تھی کہ وہ ذبح کر دے، لیکن اللہ نے محفوظ کر دیا، تو لہٰذا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس کے بعد تاریخ مزید آگے چلتی ہے۔ عبد المطلب کے بعد عبداللہ جیسے ہی وجود میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنا، میں مختصر بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو عبداللہ جیسے ہی بڑے ہوتے اس کے بعد شادی ہوتی ہے آمینہ بنت وہب سے۔ تو یہ شادی کے موقع پر اس کے بعد یہ بھی تجارت کے غرض سے مدینہ جاتے ہیں، ملک شام کو جانے کے لیے۔ اصل میں عربوں کا رواج تھا، وہ ملک سیریا سے تجارت کرتے تھے، لیکن راستہ جو ہے مکے سے نکل کر مدینہ، پھر مدینے سے سیریا جانا پڑتا تھا۔ تو یہی راستے سے عبداللہ بھی گئے، راستے میں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تقریباً سیرت اور مورخ نے لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا والد کا۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو ایسی صورت میں دادا نے پوری پرورش کی۔ جو تہنیک جس کو کہا جاتا ہے، کھجور چٹانا ہو یا ایک عقیقہ کرنا ہو، نام رکھنا ہو، یہ ساری چیزیں دادا نے انجام دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے عربوں کا ایک رواج تھا، بچے جیسے ہی پیدا ہوتے قریوں کو بھیج دیتے، عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے دیتے، اور وہاں کی آب و ہوا، موسم، وہاں کی زبان، وہاں کی کلچر، تہذیب، تمدن، ساری چیزیں جو ہے شہروں میں کیا ہوتی ہے، انوکھی ہوتی ہے، بالکل عجیب سا انداز ہوتا ہے، لیکن قریوں میں کیا ہوتا ہے، ان کی اصلی حالت باقی رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے عربوں کا رواج تھا، وہ لوگ بھیجا کرتے تھے بچوں کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دادا نے بھیجا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے 1-2 مرتبہ دودھ پلایا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور، پھر اس کے بعد یہ۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، 4 سال تک دودھ پلاتی رہی، تقریباً 2 سال دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے پاس 4 سال رکھا۔ 4 سال کی عمر میں جب پہنچے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کے لیے بچوں کے ساتھ میدان میں تھے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا اور پکڑ کر آپ کو دور لے کر چلا گیا۔
بچے حیران ہو گئے. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پہلی مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا, 2 مرتبہ کیا گیا ہے زندگی میں, 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا ہے, کھول کر دل کو دھویا گیا ہے زمزم کے پانی سے. تو یہ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں ہوا. تو بہت پریشان ہو گئے سارے بچے. حلیمہ سعدیہ کو آ کر بتانے لگے کہ فلاں فلاں, کافی گھنٹوں کے بعد واپس آئے. تو حلیمہ سعدیہ ڈر گئی, اب یہ بچے کا کیا ہوگا, پتہ نہیں کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, اگر انتقال ہو گیا خدا نہ خواستہ تو میرے اوپر بوجھ بن جائے. تو لہٰذا انہوں نے ان کی والدہ کو بلا کر واپس کر دیا, لیکن یہ ماجرا بول دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, میں نہیں جانتی کون کیا ہے, کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ 4 سال کی عمر میں ہوا. وہاں سے نکل کر والدہ کے پاس آئے. اب والدہ جو ہے یہاں تقریباً 2 سال تک اپنے ساتھ رہی. 6 سال کی عمر کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے دادا جی کی حفاظت میں دادا پالتے رہے, اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے, بہت زیادہ چاہتے تھے, ساری مجلسوں میں بٹھاتے تھے, بچہ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. 8 سال کی عمر جیسے ہی بھی دادا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر 8 سال کی عمر کے بعد سے لے کر ابو طالب عبداللہ کے سگے بھائی تھے. ابو طالب جو ہے بہت چاہتے تھے عبداللہ کو, تو ابو طالب نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھتیجے کی کفالت اپنے ذمہ لی, پرورش کی. تو یہاں تک کہ لمبا سلسلہ چلتا رہا. 8 سال کی عمر کے بعد سے لے کر ابو طالب اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. جیسے ہی عمر بڑھتی رہی تو اپنے ساتھ رکھنے لگے, چاہے وہ مکہ میں ہو, چاہے وہ تجارت کی غرض سے مدینہ یا ملک شام کہیں بھی جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھنے لگے. 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام کو جانے لگے, سیریا کو. تو وہاں ملک شام کو جیسے ہی پہنچے, ابھی ملک کو نہیں پہنچے, کچھ پہلے ہی مسافر تھک گئے تھے, پڑاؤ ڈالا. تو اتفاق سے وہاں جو ہے عیسائیوں کا ایک فادر کا پادری, تو وہ راہب تھا, تو وہ آ کر کہنے لگا, وہاں اس قافلے سے ملنے لگا, یہاں پر مکہ سے کوئی ایک مکہ والے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہاں. تو ان میں شخص ہے میں جس کی جو ہے پہچان کرنا چاہتا ہوں. تو کہا, دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راہب فادر تلاش کرنے لگا. کہا کہ اس بچے کو آپ یہاں سے آگے لے کر نہ جائیں بلکہ واپس لے کر مکہ کو چلے جائیں. ابو طالب کو اس راہب نے نصیحت کی, کہا محمد کو یہاں سے لے کر واپس چلے جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ سے آنے سے پہلے میں نے دیکھا پتھر اور درخت سجدہ کر رہے تھے. یہ پتھر اور درخت نبی ہی کو سجدہ کرتے, ورنہ کسی اور کو نہیں کرتے. یہ اللہ نے خاصیت دی ہے ان کو کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. یہ میری پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اس بچے کے یہاں رائٹ سائڈ میں کندھے پر دیکھیں آپ, گوشت ابھرا ہوا ہے. یہ نبوت کے ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر پر یہاں جسم کا حصہ ایسا ابھرا ہوا تھا. یہ نشانی تھی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبیوں پر مہر اللہ نے لگایا ہے, تو اس کی دوسری دلیل ہے. لہذا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو بہرحال یہ واقعہ گزرنا تھا. اس کے بعد جو ہے ابو طالب اپنے ساتھ رکھنے لگے. تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے. 20 سال ایسے چلتا رہا. شہرت ہو گئی مکہ میں کہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہے, آپ کے ہاتھ میں برکت ہے, سچے نبی ہیں, آپ امانت دار ہیں, سب نبی سچے ہیں. محمد جو ہے اتنے بڑے اعزاز کے مالک ہیں. تو ہوتا یہ کہ جیسے ہی تجارت کی غرض سے مشہور ہونے لگے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت مالدار خاتون تھی, پیسہ بہت تھا, بہت مالدار خاتون تھی, جن کے مال سے لوگ تجارت کر کے لا کے نفع دیا کرتے تھے. تو خدیجہ نے خود اظہار کیا کہ اے محمد آپ میرے مال سے تجارت کریں, اس لیے کہ آپ صادق ہیں, امین ہیں, فلاں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے برکت دی. تو کہا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میسرہ کے ساتھ جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا میسرہ, تو ان کے ساتھ بھیجا. تو جیسے ہی بھیجا تو واپس آئے تو میسرہ نے بیان کرنے لگا, اے خدیجہ ایسی تجارت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے, اتنا امانت دار, اتنا سچا لین دین کے معاملات میں, آدمیوں کے ساتھ سلوک رویہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ میں اتنی برکت دی ہے. یہ سارے ماجرے ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیشکش کی کہ ابو طالب سے کہا کہ آپ محمد سے میری شادی کر لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال. 25 سال اور 40 سال. ایک شخص, نوجوان شخص کی عمر 25 ہے اور ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا ہے 40 سال کی عمر. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا, شادی ہو گئی. تو کتنا فاصلہ, 15 سال. آج ایک شخص کیا چاہتا ہے معلوم, میں 35 سال یا 30 سال کا رہوں, مجھے 15 سال کی لڑکی مل جائے. عموماً سوچ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, دیکھنے میں ایسے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگتا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. ایک نبی جوانی کی دہلیز پر 25 سال ہے اور ایک بیوہ سے شادی کر رہے, وہی 40 سال کی.
کیسے ہو سکتا ہے؟ قبول کر سکتا ہے؟ اور ان کے رہتے ہوئے کسی سے شادی نہیں کی. تقریباً عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا. اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی. تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری اولاد ہوئی. ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. عبداللہ، قاسم، ایک لڑکا تھا جو ماریہ قبطیہ سے ہوا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ پوری لڑکیاں اور 2 لڑکے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اولاد ہوئی. اس کے بعد ایک تھی جو لونڈی سے ہوئی، ماریہ قبطیہ سے، جن کا نام ابراہیم تھا. اس عمر کے گزرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، معاملات، تجارت، ساری چیزیں بیوی شوہر کی حیثیت سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو ایسی صورت میں مکہ میں طوفان آیا، جس کی وجہ سے پورا کعبۃ اللہ ڈھا گیا، اور نیچے جو عمارت تھی، پہیہ تھا، وہ مضبوط تھا. تو اس کو رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پورے مکہ والوں نے اعلان کیا کہ حلال پیسے سے ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے. تو یہ حلال پیسے سے انہوں نے تعمیر کی. اب جو حصہ حتیم کا باقی رہ گیا ہے، حتیم جس کو کہتے ہیں، ایک دیوار ہے مکہ کے اطراف، کعبۃ اللہ کے اطراف میں، اس حصے کو بنایا نہیں گیا. اس میں نماز پڑھنے سے کیا کہتے ہیں؟ کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. تو یہ ثواب اتنا زیادہ ملے گا. لیکن یہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا. کوئی امتی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، سب برائیاں تھیں. چوری بھی کرتے، زنا بھی کرتے، شراب بھی پیتے، مشرک سب تھے. لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں 1 روپیہ ہی صحیح لیکن حلال کا لگے گا. اگر حرام ہے لیکن حلال کا پیسہ کافی نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، کوئی بات نہیں. ایسے ہی آج تک رہے، کعبۃ اللہ کا وہ حصہ تعمیر نہیں کیا گیا ہے. یہ اس کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو نبی کریم حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو جھگڑا ہوا کہ کون رکھے گا، کون اتنا معزز ہے. 4 دن جھگڑا ہوا. اس کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے فیصلہ کیا کہ کل کے دن حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو داخل ہوگا وہ حجر اسود کو رکھے گا. تو اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چادر لاؤ. چادر کو حجر اسود رکھا گیا اور پوروں کو کہا، قبیلے کے سرداروں کو، آپ اطراف سے چادر پکڑ لو. کہا اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر حجر اسود کی جو جگہ ہے وہاں لاؤ. سب لوگوں نے لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ رکھ دیا. تو یہ ماجرا 35 سال کی عمر میں ہوا. جیسے ہی 40 سال ہوئی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا اور رسول بنایا. یہ دلیل ہے کہ آدمی کے عقل کے پختہ ہونے کی. وبلغ 40 سنہ، 40 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی عقل کو مکمل کرتا ہے. بچہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور مزید بچپنے سے نکال کر مزید جوانی کی دہلیز پر، پھر جوانی، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر. جوانی کے مکمل پار ہونے کی وقت جو ہوتی ہے انسان کی 40 سال ہے، جہاں عقل اس کی مکمل ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے کی طرف آدمی کا قدم بڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو 3 سال کہا کہ آپ سری دعوت کریں، چھپے انداز میں دعوت کریں. 3 سال چھپے انداز میں، علل اعلان نہیں، بلکہ ایک آدمی کو پکڑ کر آپ اسلام کی دعوت دیں. اس طریقے سے باقی کے جو سال تھے مکہ میں، اس سال میں کہا 3 سال کے بعد علل اعلان سب کے سامنے آ کر آپ کیا کریں؟ قبیلوں میں، آپ جو ہے سڑکوں میں، چوراہوں میں لوگوں کو جمع کر کے، حج میں یا کہ کسی بھی مجمع میں آپ کھڑ کے اعلان کر سکتے ہیں جب آپ کی طاقت ہو گئی. تو ایسی صورت میں یہ مکی کی زندگی کے اندر بے شمار پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کار، صحابہ کرام، صحابیات، ان ساروں کو آئی. کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ لوگوں نے پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 40 سال میں ملی. تو 50ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تب ایسی صورت میں سب سے پہلے دھکا جو لگا وہ ابو طالب کا انتقال. ابو طالب کا انتقال تھا. اس کے کچھ ہی دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ 2 صدمے ایسے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اب میرا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس کی تلافی کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا سفر کرایا. آسمانی مطلب یہاں سے لے کر مکہ سے بیت المقدس، براق جو جانور ہے اس پر بٹھا کر مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پورے آسمان کی سیر کرایا. جنت کو، جہنم کو، فلاں کو، اللہ سے بات چیت، سب نمازوں کی فرضیت سب اس میں ہوئی. کیوں؟ اس غم کو ہلکا کرنا تھا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے.
یہ دنیا میں وقتی طور پر آپ کے مددگار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا۔ اس غم کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کا سفر کرایا نبوت کے 10ویں سال۔ اس کے بعد نماز فرض ہوئی، فلاں فلاں سارے احکام۔ اس سے پہلے نبوت کے 40 سے 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ عمر گزری ہے، صرف اور صرف کلمہ توحید کو لوگوں میں عام کریں، صرف کیا کریں؟ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار ہے لوگوں میں اس کو اچھی طریقے سے بسائیں، یہ کام کرتے رہیں۔ پھر جیسے ہی نبوت کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے 13ویں سال کا ہجرت کا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو یہ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچنا بہت پرخطر تھا۔ کافی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کو جیسے اطلاع ملی تو کہا کہ جو بھی محمد کا سر پکڑ کے لائے گا اس کو سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اپنے نبی کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی کے ساتھ نکال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کیے، 10 سال کی زندگی وہاں گزارا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نبوت کے 50ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اس کے بعد آپ نے کچھ عرصے کے بعد شادی کی سودا بنت زمعہ سے پہلی۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ، صفیہ، فلاں 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 ساری عورتوں سے شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں سے، جوانی کی عمر جو گزری وہ بیوہ کے ساتھ گزری ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آج سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ کم عمر لڑکی سے جو شادی کی اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ دین کا حصہ اگر دیکھیں گے، احادیث کے ذخیرے میں عورتوں کے مسائل، گھریلو زندگی، خاندان، قبیلہ، کنبہ، ان ساری چیزوں میں عورتوں کا جو کردار ہے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کے رکھا ہے۔ ساری چیزیں تفصیلی طور پر بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دوسری ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دین یا حدیث اتنی نہیں ملی جتنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو ملی ہے۔ قرآن کی حافظہ تھی، احادیث کی حافظہ تھی، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سے بھی زیادہ احادیث یاد کر کے ہم کو امت کو دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کیا حدیث کو، اس میں سے ایک 6 یا 7 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو یہ شادی کرنے کی یہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تھا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو اجازت دی، 11 کی بیک وقت 9 تھے، تو یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امت کو صرف 4 کی اجازت ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کیوں کیا آپ نے شادی؟ اس لیے کہ بہت سارے قبیلوں کو دین کی طرف دعوت دینا تھا۔ بہت سارے قبائل غصہ، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی دشمن ہے تو اس دشمنی کو ختم کر کے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی قبیلہ دشمنی کرتا اس کے جو سردار تھے اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے۔ اگر وہ سسرال ہے تو کیا داماد کو تکلیف دے گا؟ اس نظریے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے شادیاں کی۔ وہ بھی کب؟ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد، جوانی کے ختم ہونے کے بعد، 50 سال کے بعد آپ نے کی، وہ بھی ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ یہ سب سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، مدینہ پہنچے، مدینے میں سارے احکام، مسائل، جنگیں، فلاں فلاں ساری چیزیں آپ نے انجام دی۔ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ خیبر ہے، فلاں ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، ساری چیزیں، احکام، مسائل، ساری جانکاری، لین دین، معاملات، سیاست، فلاں فلاں سب کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا دکا چھوڑ کر پوری مدنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح ہوا تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیے زندگی میں، ایک حج کیے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے رہے دنیا میں، کچھ ہی وقفے کے بعد دنیا سے
رخصت ہو گئے۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ لہٰذا ان تاریخ کو اگر جانیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف کرے فلاں کرے، اس کے بجائے ہم نبی کی جو ذات ہے اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، بچوں کے ساتھ ایک باپ کی حیثیت سے، خاندان میں ایک سرپرست کی حیثیت سے، ایک اس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کی حیثیت سے، مسجد میں امامت کرنا ہے تو ایک امام کیسا ہونا مقتدیوں کی حیثیت سے، اگر ملک چلانا ہے تو کیسے قائد کو بننا ہے، اگر جنگ لڑنا ہے تو وہاں دیکھیں آپ جرنیل کیسا ہونا ہے۔ اس نظریے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی زندگی، ان کی ذات، ان کی شخصیت اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیسا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر سے پہلے والوں کو دیکھو جنہوں نے نبی زندگی، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، کیسے انہوں نے اسلام کو پہنچایا، قبول کیا، کیسے انہوں نے زندگی میں عمل کر کے ساری دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی برکت سے یہ ساری چیزیں رکھی تھی۔ تو لہذا ربیع الاول کا مہینہ وفات یا تاریخ اس حساب سے نہیں، بلکہ نبی کی ذات کو دنیا والوں کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ ہمیں عموماً غلطی یہ ہوئی، قرآن ہمارے لیے ہے، نبی ہمارے ہیں، دین ہمارا ہے، ہمارا نہیں ہے، دین ساری دنیا کا ہے۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور نبی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ نہیں، صرف مسلمانوں کے نبی ہے۔ نبی مسلمانوں کے کب ہیں؟ عمل کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں انسانیت کا تقاضا ہے وہاں نبی سارے لوگوں کے نبی ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، مجوس، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کے نبی، سب کا قرآن، سب کا دین، رب سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے۔ یہ اصل پیغام ہم کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے، اپنی تعلیمات کو اپنے حد تک محدود کرنے کے بجائے سارے لوگوں میں عام کریں۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی جو سیرت ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے خلاف جو بھی کام ہے ان ساری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اسی کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے جو کام ہمارے نبی نے انجام دیا ہے، صحابہ نے انجام دیا ہے، تابعین، تبع تابعین نے انجام دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بدعات سے، خرافات سے، ساری چیزوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم رب الحلیم۔